اور تدفین کی بعد جب صبح ہوتی ہے تو مولا علی علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی جناب سیدہ کا جو پیکر ہے وہ گھر سے باہر آئے گا اور جناز نماز ہوگی اور تدفین ہوگی۔ لیکن جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ رات کی تاریکی میں جناب سیدہ کی تدفین ہو چکی ہے تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں، حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، ابھی اس کو بھی دفن رات کی تاریکی میں کر دیا، یعنی جیسے کہ رسول خدا کا کوئی نام و نشان ہی نہ رہا۔ اور لوگوں پہ واضح ہو گیا کہ کس طرح جناب سیدہ کو ایک غریبانہ انداز میں اور ایک مخفی طور پہ جناب سیدہ کو دفن کیا گیا ہے۔ اور جب حاکمان وقت کو یہ خبر پتہ چلتی ہے تو وہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر متزلزل ہو جاتے ہیں اور وہ یعنی غصے میں آ جاتے ہیں، اظہار نفرت کرتے ہیں کہ ہمیں تشییع جنازے میں کیوں اجازت نہ دی اور ہمیں کیوں نہ بلایا، اور وہ گلا کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت ان سے فرماتے ہیں کہ یہ جناب سیدہ کی خود وصیت تھی کہ ان کو رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے، اس وجہ سے جناب سیدہ کی تدفین رات کی تاریکی میں ہوئی ہے۔ پھر بھی وہ لوگ جو ہے کیا ناراحت ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں یہاں پہ تبھی تو مولا کائنات نے جناب سیدہ کی 40 قبریں بنائی تھیں تاکہ کسی ظالم کو پتہ نہ چلے۔ جب یہ حرف مولا علی علیہ السلام کے عمر سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے کہنے پہ کیوں یقین کریں، ہم چلتے ہیں قبرستان، جناب سیدہ کی قبر کو کھودتے ہیں اور جنازہ باہر نکالتے ہیں، دوبارہ جنازے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد تدفین کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہاں پہ ابھی بات واضح ہو گئی کہ مولا نے بالآخر کیوں 40 قبریں بنائی تھیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ مدینے کی کچھ جو مسلمان خواتین ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں، جناب سیدہ کی قبر کی جو ہے قبر کشائی کریں اور جناب سیدہ کا جو جنازہ ہے اس کو نکال کے دوبارہ جنازے نماز پڑھیں اور دوبارہ تدفین کریں۔ جب یہ خبر مولا کائنات تک پہنچتی ہے تو مولا کائنات بے حد یعنی غصے میں آ جاتے ہیں اور مولا جو ہے اسی حالت میں خود کو بقیع میں پہنچاتے ہیں، اور بقیع جیسے آتے ہیں تو وہیں مولا ان کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی اس جگہ پہ ہوا تو میں اپنی تلوار اٹھانے میں دیر نہیں کروں گا۔ وہیں پہ روایت لکھتی ہے، یہ کتاب بہارج ہے، صفحے 43 میں ہے کہ وہیں پہ عمر اور ابو بکر جو ہے تھوڑا سا آپس میں تند ہو جاتے ہیں، یعنی تیز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ جب جناب سیدہ کی شہادت ہو جاتی ہے، تدفین ہو جاتی ہے، پھر بھی ان کو چین نہیں آتا کہ وہ جناب سیدہ کی قبر کی دوبارہ یعنی قبر کشائی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ غربت تھی جناب سیدہ کی، اور جناب سیدہ نے رات کی تاریکی میں اس لیے وصیت کی مجھے دفن کرنا تاکہ یہ جو حاکم ہیں، یہ جنہوں نے جناب سیدہ پہ ظلم کیا ہے وہ اس کے جنازے پہ نہ آئیں، کیونکہ جناب سیدہ ان لوگوں سے سخت ناراض تھیں، حتیٰ کہ جب وہ معافی مانگنے آئے تھے تو جناب سیدہ نے ان کو معاف تک کیا، سلام کا جواب تک نہ دیا۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ کو انہوں نے کتنی اذیت پہنچائی تھی اور کتنا جناب سیدہ ان سے ناراض رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔